أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزو، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے ایک قدوہ بنایا ہے. قدوہ، نمونہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے. درود و سلام کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس گھر میں ہم سب کو جمع فرمایا ہے. اس آیت کی روشنی میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین نمونہ ہیں. تو اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی. یہ خاص عمر کے لوگوں سے، جسے ہم انگریزی میں ٹین ایج کے لوگ کہتے ہیں، جو نہ تو بچپن سے ابھی الگ ہوتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے کی عمر میں ہوتے ہیں. یہ ایسی عمر ہوتی ہے آدمی ایک طرف، انسان مرد ہو کہ یا عورت، ایک طرف بچپنے کو الوداع کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف جوانی اس کا استقبال کر رہی ہوتی ہے. یہ بہت ایسی عمر ہے جس میں انسان توجہ کا محتاج ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت. تو علماء نے، اطباء نے ایسے لوگوں کی نفسیات پر گفتگو کی ہے اور اس کے طور و طریقے بتائے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی مراہق ہے، مراہق آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، وہ لوگ جو 13 سے 18 سال کے پہلے کی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جو نہ بچے رہے نو بالغ ہوئے، بیچ کی عمر کے لوگ ہیں، جو مرد بننے جا رہے ہیں. ان کی طموحات الگ ہیں، ان کی خواہشات الگ ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں. تو یہ عجیب عمر ہوتی ہے ٹین ایج کی عمر، جس میں انسان کو پکڑنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو آپ سیرت میں ہم دیکھیں گے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو اسلام لائے ہیں، تو ان کی عمر صرف 10 سال کی ہے. 10 سال کی عمر میں اسلام لائے اور ایسے فتوحات میں ان کا شمار رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کل میں جنگ کا جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں. وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں. 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، لیکن زیر تربیت رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت، اور ایسے کارنامے اسلام میں انجام دیے جس سے اوراق اسلام کے بالکل بھرے پڑے ہیں. اور
بالآخر اسلام کی راہ میں شہید ہوئے، یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ 17 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا جھنڈا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دے رہے ہیں، جن کی عمر 17 سال کی ہے۔ میری مراد وہ سارے مسلمان بچے ہیں جو اس عمر کے ہیں۔ یہ عمر کام کرنے کی عمر ہے، اسلام کے لیے خادم بننے کی عمر ہے، کہ آدمی سوچے کہ بھلے میں اس عمر کا ہوں، میں تاریخ کے اوراق میں دیکھوں کہ میرے اسلاف نے کیسے خدمات انجام دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو جنگ کا جھنڈا دے رہے ہیں، لیکن اسی جنگ میں بحیثیت سپاہی ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، لیکن جھنڈا دیا جا رہا ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام نے اس عمر کے نوجوانوں کو، یعنی نوجوانی کے مرحلے میں پہنچنے والوں کو اسلام نے تشجیع کی، ان کی ہمت افزائی کی کہ ان سے اسلام عظیم خدمتیں لیتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 17 سال کی عمر میں مسلمان ہوتے ہیں، یعنی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن کہا اول من رما فی سبیل اللہ، سب سے پہلا تیر اسلام کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے کسی کا چلا تو وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کی عمر 17 سال کی ہے۔ تو اس عمر کے نوجوان ہمارے پاس بھی ہیں، بحیثیت مسلمان ہمارے پاس بھی ٹینیج کے بہت سارے لوگ ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں ان کی کیا امنگیں ہیں، ان کی کیا خواہشیں ہیں، یہ لوگ کس کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، ان کی فکر کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، یہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کس کو یہ اپنا ماڈل بنانا چاہتے ہیں، یہ بھی تو آدمی کو سوچنا چاہیے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جن کے بارے میں آتا ہے کہ پہلی مرتبہ وہ جنگ بدر کے موقع پر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا، بولا کہ ابھی آپ بچے ہیں لیکن تڑپ ہے کہ جنگ میں حاضر ہوں۔ اور اتنا شوق اقتداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا بھرپور شوق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تھا، اور ہر کام میں یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا۔ یہ ان صحابہ میں سے تھے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس زمانے میں، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع میں بھرپور کوشش کرتے تھے کہ میرا عمل بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بہت سارے دروازے تھے، تو ایک دروازے کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ باب النساء، یہ دروازہ صرف عورتوں کے لیے خاص ہے۔ کہا کہ زندگی بھر جب تک زندہ رہے اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے۔ بولا کہ اللہ کے نبی نے یہ دروازہ، یہ راستہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا ہے، ہم مردوں کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کا یہ عالم تھا۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوان بچوں کی، یا ان بچوں کی جو نوجوانی کے مرحلے پر پہنچنے جا رہے ہوں، ان کی ہمت افزائی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خواب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھتے تھے ایسے رخ کر کے، مصلیوں میں کوئی خواب دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو تعبیر بیان کرتے بولتے۔ میری بھی بڑی خواہش تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب کی تعبیر بیان کریں۔ لیکن آپ نے کئی بار سنا ہوگا، آپ نے سنا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خواب دیکھا، لیکن وہ خواب ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے۔ بولا کہ میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آئے ہیں، اٹھا لے گئے ہیں، اور بعد میں کہا کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، انہوں نے ان کو واپس کر دیا، انہوں نے جہنم کی آہ و بکا دیکھی۔ تو براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، تو انہوں نے اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا جو امہات المؤمنات میں تھی، امہات المؤمنین میں سے تھیں، ان سے کہا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کتنے اچھے آدمی ہیں، اگر وہ تہجد کی پابندی اور کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمر کے نوجوانوں کے اعمال کی تشجیع فرمائی، ہمت افزائی فرمائی، کہا کہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بحیثیت باپ، بحیثیت مسلمان، آپ کے معاشرے میں، آپ کے لوکیلٹی میں، آپ کے سوسائٹی میں اس عمر کے لوگ ہیں تو ان کی ہمت افزائی کیجیے، ان کو مسجدوں سے اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے کی کوشش کیجیے، جماعت اور جمعیت سے جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عبداللہ کتنے نیک آدمی ہیں، ان کی نیکیوں کی، ان کے اعمال کی ہمت افزائی کیجیے، انہیں پست دل کم ہمت مت بنائیے کہ جنت صرف ہماری ہے، یہ نوجوان بس ایسے ہی گمراہ ہیں، ایسے ہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے رہتے ہیں، ہاں بولا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ نے پڑھا کہ ایسے لوگوں کو تو، نوجوانوں کو تو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی اپنے بیٹے سے وہی کہہ رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا۔ سورہ ہود کی آیتیں آپ تلاوت کر لیجئے، طوفان کی وہ موجیں ہیں، سمندروں کا وہ پانی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، لیکن نبی اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ آ جا، کشتی میں سوار ہو جا۔ میں سارے بزرگان دین سے کہوں گا، میں اپنی ساری بہنوں سے کہوں گا، آپ اللہ والے ہو سکتے ہیں، آپ حاجی صاحب ہو سکتے ہیں، آپ نے پتہ نہیں 20-30 عمرے کر لیے ہوں گے، آپ پتہ نہیں ہر سال زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، تو کیا ہم ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یا بنی ارکب معنا، اے میرے نوجوان، اے میرے کلمہ گو مسلمان نوجوان، آ جا ہمارے ساتھ مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہو جا، ہمارے ساتھ نمازوں میں آ جا۔ یہ آج کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں، ہماری یہ نوجوان نسل مغرب کی طرف جا رہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے ویسے نہیں کہا جیسے اللہ کے انبیاء نے کہا، یا بنی ارکب معنا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آ جا، میرے ساتھ آ جا۔ یہ پیغام آپ کے محلے کے ہر نوجوان کو جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھٹکا ہوا ہے، ہر اس مسلم بہن کو جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بے حجاب ہے، بے پردہ ہے، منکرات میں مبتلا ہے، آپ کو بھی اسے یہی پیغام کہنا ہوگا تاکہ ہم سب مل کر جنت میں جائیں۔ چلیے دیکھیے، معاذ بن عمرو بن جموح، معوذ بن عفرہ، یہ 2 بچے ہیں، کم عمر بچے ہیں، یہ دونوں کم عمر ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں ابو جہل جیسے اسلام دشمن آدمی کو قتل کیا ہے۔ ان کے ہاتھوں، ان 2 معصوم بچوں کے ہاتھوں اس کا قتل ہوا۔ ان مسلمان بچوں میں، صحابہ کرام اور صحابیات کے بچوں میں اسلامی وہ عقیدہ، سچا عقیدہ رچ بس گیا تھا کہ وہ اسلام کے خلاف کسی بات کو سننا نہیں چاہتے تھے۔ ہاں، تو آدمی یہ کوشش کرے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے عقیدے سے کبھی بھی ہم سودا بازی نہیں کریں گے، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہے، اس عقیدے سے ہم زندہ رہیں گے، اسی عقیدے سے دنیا سے رخصت ہوں گے، اور جب رخصت ہوں گے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ اور اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ الارقم بن ارقم، یہ عمر 16 سال کی ان کی عمر ہے۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کی ان زندگیوں میں یہ سارے کے سارے ٹینیج عمر کے لوگ ہیں، ٹینیج عمر کے لوگ ہیں، اور یہ الارقم بن الارقم ہیں جب مکے میں دعوتی دور کا پہلا مرحلہ تھا، سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کعبۃ اللہ میں جا کر کچھ کہتے تو لوگ مارنے کے لیے دوڑ پڑتے۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا نہیں، لوگوں نے اتنا پیٹا، اتنا مارا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو چھڑا لیے اور کہا کہ اے مکے کے لوگوں، ایسے آدمی کو مار رہے ہو جو کہہ رہا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ایسے آدمی کو تم مار رہے ہو، ایسے آدمی کو تم پیٹ رہے ہو۔ لوگوں نے ابو بکر کو تو چھوڑ دیا، لیکن
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا، اتنا پیٹا۔ سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھا، الرحیق المختوم میں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا، لا یعرف انفہ من وجہ، پتہ نہیں چلتا تھا کہ ابو بکر کی ناک کہاں ہیں، ان کے ہونٹ کہاں ہیں۔ کتنے مار پڑے ہوں گے ابو بکر پر۔ ہاں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کتنے مار پڑے ہوں۔ یہ ابو بکر وہ ابو بکر ہے جو جنت کے 8 دروازے سے پکارے جائیں گے۔ یہ ابو بکر وہ ابو بکر ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے انتقال سے پہلے کہا کہ میں نے سب لوگوں کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ یہ ابو بکر وہ ابو بکر ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ چہتا کون ہے؟ آپ مردوں میں سب سے زیادہ محبت پیار کس سے کرتے ہیں؟ کہا کہ میں عائشہ کے باپ سے، ابو بکر سے۔ اس ابو بکر کو لوگوں نے اتنا پیٹا، اتنا مارا، اور پھر اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ ماں نے دودھ پیش کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نبی رحمت کو دیکھ نہ لوں، میں قطرہ پانی اپنے حلق میں نہیں ڈالوں گا۔ مکے کی ان حالات میں، مکے کی اس فضا میں جو اسلام کے لیے ابھی سازگار نہیں ہوئی تھی، اور ایک طرف سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید کر دی گئیں، اور جیسے لوگ بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ ستائے جا رہے تھے، ویسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کسی نے آسرا دیا تو وہ یہی صحابی تھے، الارقم بن ارقم، دار ارقم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مکے کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر جس میں صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، صلاح و مشورہ کرتے تھے، اور مکہ کعبۃ اللہ بلد الامین جس کی قسم اللہ نے کھائی، نبی کو اس میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ ابتدائی دور تھا، مشکلوں کا دور تھا۔ ایسے دور میں یہی 16 سال کی عمر کے صحابی ہیں جنہوں نے اپنی جگہ عطا فرمائی، اپنا گھر عطا فرمایا کہ اسلام کی کرنیں، اسلام کی شمع یہاں سے روشن ہو اور ساری دنیا میں پھیلے کہ آج ہم مسلمان بن کر اس مسجد میں بیٹھے ہیں۔ یہی 16 سال کی عمر کے صحابی ہیں، الارقم بن ارقم۔ دوستو عزیزو، آپ دیکھیں گے اسلام کی تاریخ میں کس کس نونہال لوگوں کی مثالیں بیان کی جائیں، کون کون سے ٹینیج عمر کے لوگوں کی باتیں بیان کی جائیں۔ یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، یہ جب ہجرت کر رہے تھے تو 11 سال کے ہیں، 11 سال کی عمر کے ہیں جو ہجرت کرے ہیں۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو جب صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد شہید ہونے لگا کہ قرآن ختم ہو جائے گا، صحابہ کو جو قرآن یاد ہے، پتوں پہ جو قرآن لکھا گیا ہے، ہڈیوں پر جو قرآن لکھا گیا ہے، چمڑوں پر جو قرآن لکھا گیا ہے، پیپر کا زمانہ نہیں تھا، پیپر ملتا تھا لیکن عام نہیں تھا، قرآن کی آیتیں ویسے محفوظ کی گئیں، تو پتہ لگا کہ سارے قرآن ایسے بکھر نہ جائے، تو مشورہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، ابو بکر صدیق دونوں نے مشورہ لیا اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں قرآن کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، ذمہ داری کسی دیں، یہی زید بن ثابت کو، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ سارا قرآن ایک جگہ جمع کریں۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ بڑے صحابہ ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو کہتے تو میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن جمع کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ قیامت تک پڑھا جانے والا قرآن، وہ قرآن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اس قرآن کو جمع کرنے کے لیے مجھے مکلف کیا، یہی وہ زید بن ثابت تھے رضی اللہ عنہ۔ میرا یہ پیغام ہر اس نوجوان کے لیے ہے جو نوجوانی کے مرحلے کو پہنچنے سے پہلے، میں نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مراہقین کی، ٹینیج لوگوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے مرد ہو کہ یا عورتیں، ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے آپ کے لیے کیا کیا کام ہمارے اسلام میں پڑے ہیں، کیسی کیسی آپ کی مصروفیتیں اسلام میں صحابہ کرام نے سکھلائی ہیں، کیسی کیسی ان کی قربانیاں ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ 15 سال کے ہیں،
بڑے بڑے غزوات میں شریک ہوتے ہیں. بعض صحابی نے کہا عمیر ابن وہب اور بعض صحابہ نے کہا کہ جب جنگ کا موقع ہوتا تو ہم اللہ کے نبی سے ذرا چھپ جاتے. عمیر ابن ابی وقاص، تو انہوں نے پوچھا کہ تم ایسے چھپ کیوں رہے ہو؟ بولا کہ میں چھپ اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ لیں گے تو واپس کر دیں گے کہ تمہاری عمر کم ہے. بعض صحابہ جنگوں میں شریک ہوئے، تلوار کا خد ان سے چھوٹا تھا. تلوار ایسا ٹھہرا کی جائے، تلوار بڑا ہوتا تھا، ان کا خد چھوٹا ہوتا تھا. یہ ٹین ایج کے لوگ ہیں جو اس زمانے کے ہیں، تو ہمارے بچوں کی کیا مصروفیتیں ہوں گی. دوستو عزیزو، اس بات کو لے کر ہم، اس عمر کے بچوں کو لے کر ہم بات کیوں کرتے ہیں؟ تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ امت کا مستقبل ہیں، امت مسلمہ کا فیوچر ہیں. یہ جو عمر کے بچے ہیں جو بھلے جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکے ہوں، یہ امت کا فیوچر ہیں. انہی سے ہماری امیدیں ہیں. اور ہم اس عمر کے بچوں میں طارق ابن زیاد کو بھی دیکھتے ہیں. اس عمر کے بچوں میں ہم اسلامی سپہ سالار سعد ابن ابی وقاص کو بھی دیکھتے ہیں. اس عمر کے بچوں میں محمد الفاتح کو بھی دیکھتے ہیں. اس عمر کے بچوں میں ہم محمد بن قاسم فاتح سندھ کو بھی دیکھتے ہیں. تو بچوں کو ان کی ہسٹری پڑھائی جائے. میں نہیں کہتا کہ بھئی آپ ربندر ناتھ ٹیگور کی پڑھیں، فلاں کی پڑھیں. ارے وہ پڑھتے تو ہو، دنیا کے لیے کبھی ان کی سیرتیں بھی پڑھا کرو، ان کے نمونے بھی پڑھا کرو. جب الرحیق المختوم پڑھ لیتے ہو تو ان کی سیرتیں پڑھا کرو. دیکھو اسلام میں ان کی کیسی سیرتیں ہیں. اگر تم ایک عورت ہو تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھو، اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھو، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھو. کیسی کیسی تاریخیں تمہارے ساتھ ہیں. اس لیے کہ یہ لوگ، اس عمر کے لوگ، اس امت کا مستقبل ہیں. اور دوسری چیز اس کا سبب یہ ہے، مستہدفون من قبل اعدائنا، اس لیے کہ دشمن انہی کو شکار بناتا ہے. جو ہمارا مسلمانوں کا جو دشمن ہے، ایسے ہی ایج کے بچوں کو شکار بناتا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی آپ آن لائن گیم سے بار بار منع کیوں کرتے ہیں؟ بولا کہ بھئی دیکھیے، ہمارے پاس یہ تو ہے کہ ایک مرتبہ زندگی ملتی ہے اور پھر ہم مر جاتے ہیں اور قبروں میں دفنایا جاتا ہے اور اسرافیل علیہ السلام کی سور ہی سے ہم دوبارہ اٹھتے ہیں. لیکن گیم میں بار بار مرتے ہیں، بار بار لائف ملتا ہے، لائف سپورٹ ملتا ہے، پھر ہم زندہ ہو جاتے ہیں. نہیں، آن لائن گیم آپ نے کھیلا ہوگا، نہیں کتنی مرتبہ لائف ملتا ہے، اوپر کلک کرو تو لائف مل جاتا ہے. اب ایسا بچہ جو آن لائن گیم میں 100 مرتبہ لائف پائے گا، وہ یہی کہے گا ارے آپ کون سی زندگی کی بات کرتے ہیں، میں تو ہمارے گیم میں 100 مرتبہ زندہ ہوتا ہوں. ہاں مجھے لائف ملتے جاتا ہے، پوائنٹس ملتے جاتے ہیں، میں جاتے جاتا ہوں. تو کہا کہ ابھی کسی نے کہا کہ اب نوجوانوں کا ٹرینڈ یہ ہے، لڑکیوں کا بھی ٹرینڈ ہے کہ یہ کورین لوگ ان کو بہت پسند آتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، العیاذ باللہ. اگر یہ نوجوان نسل ایسے چھوڑی جائے، ان کو انتباہ نہ کی جائے، ان کو بتایا نہ جائے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ گندگی ہے، تو یہ نسل تباہ ہو جائے گی. آپ انہیں کہیں کہ یہ بات بولی نہ جائے، کون بولے گا؟ کون بولے گا؟ اسی لیے کہتے ہیں، اسی لیے ہم بتاتے ہیں کہ لولا العلماء لکان الناس کالبہائم. اگر علماء نہ ہوں، علماء تاکید نہ کریں تو لوگ بالکل ان پڑھ ہو جائیں گے. تو آپ سے ہی میری بات کہنا پڑتا ہے کہ آپ حالات کو سمجھیں. اسی لیے انہوں نے یہاں لکھا ہے لِكَثْرَةِ مَا يُحِيطُ بِهِمْ فِي عَصْرِنَا مِنَ التَّيَّارَاتِ الْفَاسِدَةِ. اس عمر کے بچوں کو بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آج بہت سارے افکار ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں جو اس عمر کے نوجوانوں کو بہکانا چاہتی ہیں. الگ الگ جماعتیں. ہمارے پاس ایک ہی جماعت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی جماعت ہے. ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں ایک ہی راستہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اللہ کے دین کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سلف کا راستہ ہے. اسی طریقے پر ہم چلیں. اور یہ نوجوان بچوں کو جو گمراہ کیا جاتا ہے آن لائن گیم کے ذریعے سے، عجیب عجیب طرح کے خیالات سے، عجیب عجیب فلموں سے، اپنے ماں باپ کی تکلیف پر بھلے کوئی روئے نہ روئے، آج فلم دیکھ کر لوگ رو رہے ہیں. ہاں، رو رو کے بے ہوش ہو جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ارے کبھی آپ نے
قرآن کی آیتیں پڑھ کر روئے؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب راتوں میں جاتے تھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھتے تھے تو قرآن پڑھنے کا یہ شوق اور جذبہ تھا. اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے کام کو یہ کم نہیں بتایا، ہر ایک کے کام کو بتایا کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو. یہاں تک کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قرآن کو ویسے سنے جیسے وہ نازل ہوا، یہ عبداللہ ابن مسعود سے سنے، عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی رحمت کی زبانی یہ تعریف سن کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی، کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ اگر کوئی قرآن کو ویسے سننا چاہتا ہے جیسے قرآن نازل ہوا، وہ اس عورت کے بیٹے یعنی عبداللہ ابن مکتوم کو پڑھتا ہوا سنے، اس میں وہ لذت اور چاشنی آئے گی، لگے گا کہ قرآن ایسے ہی نازل ہوا ہے. دوستو عزیزو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جو امت ہے، ہماری عمر کے جو بچے ہیں اس قابل بنیں. اور ایک چیز انہوں نے ذکر کیا، ضد الشبہات. آج بچوں کو جو ڈاؤٹ آتے ہیں، طرح طرح کے ڈاؤٹ ہیں. شیطان دو چیزوں سے نوجوان بچوں کو، ٹینیج لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ایک ضد الشہوات یعنی شہوات سے اور شبہات سے. ایک شہوتیں، شہوت الگ الگ ہوتی ہے، شہوت البطن، شہوت المال، شہوت الفرج، الگ الگ شہوتیں ہوتی ہیں. اور ایک ہوتا ہے شبہات سے، طرح طرح کی ڈاؤٹ ان کو آتے ہیں. یہ ڈاؤٹ کون کلیئر کرے گا؟ کون کلیئر کرے گا؟ اور جب ہم جمعے میں ہوتے ہیں، ہمارے بچے کالجوں میں ہوتے ہیں، ہاں ہم جب ادھر ہوتے ہیں تو وہ ادھر ہوتے ہیں، کون ان کے ساتھ بیٹھے گا؟ کون ان کو بتائے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقانیت کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ کون ان کو جینے کے طور و طریقے بتائے گا؟ کون ان کو نہانے کا طریقہ بتائے گا؟ کون ان کو بتائے گا کہ کب نہانا چاہیے، کب غسل کرنا چاہیے، وضو کیسے کرنا چاہیے؟ تو اس نوجوانوں کو سنبھالنا ضروری ہے. اور اسی طرح کہا ندعوہم الی العمل للدین، ہم ایسے نوجوانوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں اور ان کو ہم علم نافع سکھائیں، علم نافع، نفع دینے والا علم سکھائیں. ضلالت اور گمراہی سے یہ بچے بچ سکیں اور ان کو ہم عمل کرنا سکھائیں. اسی لیے حدیث میں بتایا گیا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے. دوستو عزیزو، آج ایک ضرورت ہے جس پر علماء یہی کہتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ امت بھی نیک ہو جائے گی اور سارا سوسائٹی نیکی کے راستے پر چلے گا. اسی کا ذکر انبیاء نے بھی کہا، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت. اور دین کو سربلندی ملے گی جس کا ذکر قرآن نے کیا. قرآن نے فرمایا فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. یہ چند نوجوانوں کی جماعت تھی جو صحیح معنی میں اللہ پر ایمان لائی تھی، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا تھا. بہت ساری باتیں ہمارے پاس تھیں لیکن وقت کے لحاظ سے انہی باتوں کو ہم بتا سکتے ہیں جو موجود ہیں. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹینیج کے لوگوں کی طرح طرح سے تربیت کی. تربیت کرنے کا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل الگ ہوتا تھا. جیسے آپ دیکھیں، دو باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے دودھ کا گلاس لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. ادھر سارے بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، ادھر طرف سارے بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، ادھر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے. اب پی کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ طرف جو اسی کو دینا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا چھوٹے بچے سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ادھر بڑے لوگوں کو دے دوں. تو اس بچے نے کہا اللہ کے نبی، جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے میں ان کو کیوں دوں؟ دیکھیے ان کی تڑپ دیکھیے، ان کی بات دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا، چھوٹے بچے کو دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کم عمر بچہ، اللہ کے نبی کی شان کیا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا کہ اس چھوٹے سے بچے کا دل ٹوٹے، اس کی بھی امنگوں کا خیال رکھا. یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے گھر میں جو بچے ہیں، آپ اسے بچہ نہ سمجھیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اسے اگنور کرتے جاتے ہیں، ارے وہ ٹینیج ہے، ابھی وہ بڑا ہو رہا ہے، اس کے جذبات الگ ہیں،
اس کی بات کبھی ماننے کی کوشش کیجئے، اسے صحیح مشورہ دیجئے، اسے صحیح گائیڈ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، ایک ٹینیج قسم کا، نوجوان قسم کا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت ساری اچھی باتیں بتاتے ہیں، ساری باتیں میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن وہ معاشرہ تھا جس میں زنا عام تھا، بدکاریاں ہوتی تھی، بولا کہ زنا کے البتہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات تھی۔ صحابہ کرام نے کہا ارے کیسی بات تم کر رہے ہو، کیا چیز کی اجازت مانگ رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے کیسے سمجھایا، کیا ایسا کام تم اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کوئی اس طرح کا کام میری بہن سے کرے، بلا کہ دوسرے لوگ بھی یہی نہیں چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آتا ہے ادعو اللہ ان یطہر قلبی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو صاف کر دے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا اور دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یا اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے، اس کے دل کو صاف کر دے، اور اس کو عفت کی دولت، پاک دامنی کی دولت عطا فرما۔ فلم یکن الشاب بعد ذلك یلتفت الی شیء، اس دعا کا اثر یہ تھا کہ اس نوجوان کے دل میں کبھی برائی کا خیال نہ آیا۔ دوستو، عزیزو، میری ماں اور بہنوں، ہم اپنے گھروں میں اس عمر کے بچے ہیں تو ان کا خیال رکھیں، ان کے اخلاق سدھارنے کی کوشش کریں، ان کے عقیدے کو بنانے کی کوشش کریں، ان کے جذبات اور امنگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کا ٹائم کہاں صرف ہو رہا ہے اس کو دیکھیں، ان کی کوئی جائز خواہش ہے تو ضرور اسے پورا کریں اور انہیں اگنور نہ کریں، بار بار اس کو کم ہمت نہ کریں، پست دل نہ کریں، اس لیے کہ یہی ہماری امت کی دولت ہے، یہی سے ہماری یہ امت کے ہمارے محافظ ہیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ویسی تربیت جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کے صحابہ کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، سب کو عفت، پاک دامنی کی دولت عطا فرما، سب کو حسن اخلاق کی دولت سے نواز دے۔ یا اللہ جو کمزور ہیں انہیں طاقتور بنا دے، یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ سب کو اپنے رحمت کے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس میں جو بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، عالم اسلام میں جو جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین، وہ تمام مسلمان جو عالم اسلام میں، اس پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی بے قصور مظلوم ظالموں کے قید خانوں میں ہیں، یا اللہ ان تمام کی رہائی کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، وہاں کے یتیم بچوں پر رحم فرما۔ یا اللہ وہاں کی مفلوک الحالی کو کشادی رزق سے بدل دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار،
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی وعز وجل واتم واہم واکبر